شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شانه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن
ان اللہ مع الصابرین۔ جب سر سر ہوائیں طاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا۔ جب سر سر ہوائیں طاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا۔ جب سر سر اسییں چلنے لگی، اس بھیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، شمع نے پگھلنا چھوڑ دیا، پروانوں نے جلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں تو سب ہیں کھلی، آثار نشاں کچھ ہیں باقی، مگر اللہ کے بندوں نے اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، برادران ملت، حمد و ثنا، تعریف و تمجید کے طیب اور پاکیزہ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر خالق مالک رازق حاکم اعلیٰ ہے۔ ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ایک خوبصورت کے انسان کی تعمیر اور ترقی تک، ایک زمین و آسمان کے عروج تک، ایک تیز ترین چلنے والی آندھیوں اور ان کی سپیٹوں تک، ایک ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے، جس کے بارے میں اللہ کی کتاب یہ اعلان کرتی ہے کہ للہ واحد القہار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما، پیمبر ارض و سما، والی بطحا، سرچشمہ صبر و حیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بے پناہ گنت اور لا تعداد درود و سلام کا نزول ہو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، اولیاء اکرام پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان 3 ستمبر کا خطبہ جمعۃ المبارک 2021 کو مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث مسلم بازار میں اللہ کی توفیق اور اپنی جماعت اور اپنے بزرگ محسن مرزا صاحب کی دعاؤں سے میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کروں گا۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے جمعہ کو فریضہ اول سمجھتے ہوئے تشریف رکھیں۔ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جمعہ میں ضرور دعا فرمائیں۔ میں آپ کے لیے کروں گا، کیونکہ آقا کا فرمان ہے جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اس گھڑی میں انسان اللہ سے جو مانگے اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ذوق شوق اور جذبے کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں نے قرآن پاک کے 2 مختلف مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ایک میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا، اہل ایمان صبر کا راستہ اختیار کرو اور صبر کی تلقین کرتے رہو اور ربط میں رہو، رابطے میں رہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجی بنے رہو۔ دوسری جگہ دوسرے پارے کے پہلے ہی پاؤں میں اللہ نے اعلان حق فرمایا، اہل ایمان استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، اس مصیبت اور دکھ میں تم نے رب العالمین کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر اور نماز کی حالت میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کو سمجھ بھی لو اور جان بھی لو کہ اس حاکم اعلیٰ کا ساتھ ہر اس آدمی کے ساتھ ہوگا جو صبر، تحمل اور بردباری کا راستہ اختیار کرے گا۔ اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، جس کو اللہ کی رفاقت مل جائے، اس سے بڑھ کر
کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرات، صبر ایک عزت کا نام ہے۔ صبر سے انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے۔ صبر سے انسان کے اندر ایک حوصلہ اور بردباری پیدا ہوتا ہے۔ اور صبر بھی وہ صبر ہے عند صدمۃ العولی، ادھر سے دکھ اور مصیبت اور پریشانی آئی، ادھر سے انسان فوراً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہم نے مسلسل کئی خطبات جمعۃ المبارک میں ماہ ذی الحجہ سے لے کر ماہ محرم کی 10 تاریخ تک بہت سی باتیں، بہت سے واقعات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور آپ کے نواسہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تذکرے، یہ سب کچھ ہم نے سنا ہے۔ مگر آج اس گناہگار کی زبان سے بھی بڑے انہماک اور توجہ سے آخر شریعت ان تمام تر شہادتوں میں کس بات کا امر اور حکم دیتی ہے کہ لوگوں، جب میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ باد ہیں، شہید زندہ ہے قرآن کے حکم کے مطابق، پھر زندہ کا ماتم نہیں کرتے، زندہ پر تو اطمینان قلب رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کیسی موت ہے جو اللہ نے اس شہید کو دے دی ہے، جس کی روح جنت کے باغیچوں میں اڑ رہی ہے، سیر و تفریح کر رہی ہے، مزے مزے کے نعمے اور نعمتیں دیکھ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کے انتقال پر دنیا کو ایک میسج اور پیغام پاس کر دیا کہ اے ابراہیم، انا بفراقک لمحزونون، ہم تیری جدائی سے غم زدہ ہیں، ہم تیرے جانے کے صدمے سے اعصاب کے لحاظ سے چور ہو چکے ہیں، میرے اعصاب تو جواب دے چکے ہیں، لیکن ما نقول الا یرضی ربنا، میں پیغمبر ان تمام تر دکھوں، مصیبتوں اور پریشانی کی حالت میں اپنی زبان سے وہی جملے نکالوں گا جن جملوں سے میرا رب راضی ہوگا۔ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ بعض جملے زبان سے ایسے نکلتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جیسے ہم پیار اور محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے بیٹے کی میت کو باپ کو کندھا دینا پڑے، تو وہ چھوٹے چھوٹے جملے کہتے جاتا ہے کہ باری تو میری تھی، لے تو گیا، نہ یہ باری میں نے بنائی ہے نہ آپ بنا سکتے ہیں، یہ باری اللہ کی ہے، یہ ترتیب اللہ کی ہے۔ اللہ جب جس کو چاہے، وہ کیسا حاکم ہے، وہ کیسا خالق ہے، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی نہیں، وہ کتنا بڑا ہے۔ ذرا توجہ کرو، میں اس کی حاکم اعلیٰ کی ایک مختصر مثال دے کر بات کو آگے چلاؤں گا اپنے عنوان اور مضبوط کے مطابق۔ وہ حاکم کیسا ہے سننا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کے اندر بڑی لذت ہے، دل چاہتا ہے کہ بندہ بسم اللہ ہی پڑھتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کیسا حاکم ہے، کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جن کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، کوئی مخلوق کو کہتا ہے سجدہ کرے، کوئی اپنی رعیت کو کہتا ہے میرے آگے آ کے سجدہ کرو، کوئی اپنے آپ کو رب العالیٰ کہلانے کے لیے اس کا دماغ ہل جاتا ہے، کوئی فرعونی جملے بولتا ہے، کوئی نمرودی نکتے نکالتا ہے، مگر میرا رب کیسا حاکم ہے
دنیا کی کوئی طاقت نہ شجروں کو حکم دے سکتی ہے نہ پتھروں کو حکم دے سکتی ہے. ایک ہی حاکم اعلیٰ ہے، ایک ہی خالق اعلیٰ ہے، جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشجان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کوئی ایسا حاکم ہے جس کو شجر سجدہ کرتے ہیں؟ کوئی ایسا حاکم ہے جس کو پتھر سجدہ کرتے ہو؟ کوئی ایسا حاکم ہے جس کی انگلی کے اشارے سے سورج ٹپکتا ہو؟ وہ کہہ رہا ہے مصیبت میں صبر کرو، وہ کہہ رہا ہے دکھ میں صبر کرو، اور وہ تلقین کیا دے رہا ہے؟ ایسا حاکم. اور مولانا نے کمال اس کا ترجمہ کیا، اگر میں ترجمہ نہ کروں تو یہ کنجوسی ہوگی. انہوں نے کمال کہا ہے، مولانا علی محمد سمسام رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں اے خالق کل، اے حاکم کل. کہہ دو سبحان اللہ. یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ پاک ہے، کسی کی تعریف نہیں کم کرنی چاہیے. مولویوں کو زیادہ نہ اٹھایا کرو، بس اللہ کا تذکرہ کیا کرو. سنو، اے حاکم کل، اے خالق کل، حنان ہے تو، منان ہے تو، حنان ہے منان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، میرے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. خالق وہ نہیں، مالک وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. اور مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. اے حاکم کل، اے خالق کل، حنان ہے تو، منان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. اور اگلی بڑی جملے جو بڑی پتے والی بات ہے، بڑی کمال بات ہے. اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے والا پیغمبر ہے. اللہ اکبر. سفر کر رہا ہے، سمندر کی لہروں سے گزر رہا ہے، اور کشتی ڈول رہی ہے، کشتی ڈول رہی ہے. فرمایا محبوب تیرا، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں بھی سر بٹھا نہ سکا. آؤ ذرا توجہ کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے. صبر کی شریعت میں 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے نیکی پر صبر کرنا، دوسری قسم ہے گناہوں پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، تیسری قسم ہے مصیبت پر صبر کرنا.
کوشش کروں گا میں تینوں کا تذکرہ پیار اور محبت اور وقت کے اندر اندر رہ کر میں ان کا اظہار کر دوں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی قسم صبر کی کیا ہے؟ اللہ اگر نیکی پر صبر کرنا، اور دکھ اور مصیبت نیکی کرتے ہوئے آئے۔ آپ کے سامنے سیدنا بلال حبشی کی زندگی ہے کہ کیا کچھ نہیں گزرا، کبھی بہر پھینکا جا رہا ہے، کبھی کھینچا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی للکارے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی کولیوں پہ لٹا رہا ہے، کوئی رسیوں سے کھینچ رہا ہے، مگر آہد 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 کی آواز ایسے گونج رہی ہے کہ پوری دنیا کی گلی گلی میں، حبل میں، اللہ اکبر، جہاں عزا کے نعرے لگتے ہیں وہاں حبل کے نعرے لگتے ہیں۔ ہاں جب یہ نعرہ اتنا زور پکڑ گیا، اب ذرا توجہ رہے رحیم یار کے غیور مسلمانوں، جب یہ نعرہ اتنا زور پکڑ گیا، میرے رب کو اس نعرے سے بڑا پیار ہوا کہ بلال مارے کھا رہا ہے، اللہ کی آواز بلند کر رہا ہے، بلال کولوں پہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے، بلال تکلیفوں میں ہے۔ اقبال بھی طرف اٹھا، اقبال سے بھی رہا نہ گیا، وہ بھی بول اٹھا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اقبال بھی بول اٹھا، اللہ اکبر، بلال نیکی پہ کیسے صبر کر رہا ہے، کیسے برداشت کر رہا ہے۔ میرے رب نے اعلان کر دیا، اے میرے کملی والے، اے میرے محبوب پیغمبر، جی رب جی، فرمایا جس طرح بلال نے تکلیفیں سہ کر، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی قسم ہماری اماں جب لوری دیتی تھی نا، اس نے لا الہ تو ہمیں جھولے میں ہی سکھا دیا تھا، ہمیں تو پلا پلایا اسلام ملا ہے، سمجھا سمجھایا اسلام ملا ہے، اس کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو پلا پلایا اسلام ملا، ہم اس اسلام کی قدر کریں محبت اور پیار کے ساتھ۔ ذرا توجہ کرنا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلال کی اس ادا نبی کو اتنی پسند آئی کہ پیغمبر کو رب کیا حکم دیتے ہیں۔ اب اگر توجہ رہے گی تو قرآن کا جملہ آئے گا، اے میرے محبوب، جن جن گلیوں میں بلال کو کھینچا گیا، بلال نے آہد کے نعرے لگائے، ان حبل والوں کو بلاؤ، ان لات والوں کو بلاؤ، ان نزا والوں کو بلاؤ، ان بتوں کے پجاریوں کو بلاؤ، ان بتوں کے وفاریوں کو بلاؤ۔ پھر کیا کہنا ہے؟ ایک آپ سے اعلان کروانا ہے، آپ ان سب کی موجودگی میں بلال کی تاریخ کو دہرا دو۔ اللہ کیسے دہراؤ؟ اب آپ بھی سن لو کیسے دہرایا جاتا ہے۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب، اس تاریخ کو دہرا دو، دہرا دو اس تاریخ کو۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور سنو، صرف لکھی نہیں جا رہی، یہ اللہ کے ریکارڈ روم میں سیو کی جا رہی ہے، جس ریکارڈ کو نہ کوئی ضائع کر سکتا ہے، نہ کوئی جلا سکتا ہے۔ ہواؤں میں محفوظ ہو جاتی ہے یہ آواز، اللہ کے محافظ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ لہذا اس دعوت کو اعلان کر دو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کو اور منگ، اور منگ، اور منگ، اور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ ہدایت لبنا چاہنا ہے، زندگی سبرے گی، زندگی سبر جائے گی۔ یہ جملہ سن کے
ہدایت لبنا چاہنا ہے قرآن واللہ نالے سونے نبی دا فرمان سینے لا کسے فوت شدہ ولی دی گور تو نہ منگ اللہ کو ہور منگ آہد کو ہور منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے ساری دنیا مانگ رہی ہے جو چاہے مانگو جس طرح دل چاہتا ہے مانگو ایک اور بات عرض کرو خدا کی قسم ہے سارا دنیا کے کسی دروازے پہ چلے جاؤ نا رات کو دستک دو اندر سے دروازہ نہیں کھولیں گے یہ ادھار نہ مانگ لے باتیں برادری فیملیوں میں ہوتی ہیں یہ تھوڑا ہوا ہے بچو اس سے یہ تھوڑا ہوا ہے اس کو ادھار دے کر پیسے ڈبولو گے بچ جاؤ خدا کی قسم کیسا داتا ہے وہ کہتا ہے تھوڑے ہوں کو تو بلاتا ہے تم پہلے آ جاؤ پہلے تمہاری جھولی بھر دیتا ہوں پہلے تم اپنی پریشانیاں مکاؤ پھر آگے بڑھتے ہیں پھر ایسا رب ایسا مہربان رب حضرات گرامی قدر ذرا توجہ کرنا بلال کی صدا نے جو صبر و تعمر اور پرتباری کی مثال تھی اس نے دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی قرآن جس کی شہادتیں دیتا ہے قرآن جس کی گواہیں دیتا ہے قرآن جس کے تذکرے کرتا ہے قرآن جس کی جرت کے تذکرے کرتا ہے قرآن جس کے صبر کا تذکرہ کرتا ہے قرآن جس کی جرت کا تذکرہ کرتا ہے قرآن جس کی جنت کا تذکرہ کرتا ہے پیغمبر بولے تو بے ساختہ بول پڑے بلال تو کیسا وفادار ہے اپنے رب سے تجھے کتنا پیار ہے بلال تو اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے کہنے لگا محبوب اللہ کی قسم میں تو آپ سے بھی محبت کرتا ہوں فرمایا بلال مجھ سے تو کرتا ہے لیکن میں نے تیری رب سے محبت بڑی عجیب دیکھی ہے فرمایا آقا وہ آپ نے کیسی دیکھی ہے ذرا مجھے بھی تو بتا دو نا میری آنکھیں بھی ترس رہی ہیں ہاں میرے کان بھی تڑف رہے ہیں میرا دل بھی حرکت کر رہا ہے آقا مجھے تو بتا دو نا وہ کیسا ماحول ہے وہ کیسی خوشی ہے جو آپ نے دیکھی ہے کہا بلال جنت میں میں جا رہا تھا اور تیرے جوڑوں کی آواز جنت میں پہلے ہی آ رہی تھی تو اتنی رب سے محبت کرتا ہے نیکی پہ صبر کیا بلال نے ہماری اماں منہ سے جملہ نکالوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونج کر آنی چاہیے ایک میسج دنیا میں جانا چاہیے کہ یہ حلالی لوگ ہیں آش بشاش ہو جاتے ہیں ہماری اماں کہتی ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں نیکی پہ صبر ہماری ماں سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں کر سکتا ضحیٰ کی 8 رکعتیں پڑھتی تھی حضرت امی عائشہ اشراق کے بعد چاشت کی نماز بھی اسی کو کہتے ہیں 8 رکعتیں پڑھتی ناغا نہیں کرتی تھی سر کی درد ہوئی فرض نماز گئی صبر نیکی پہ ہمارا حال دیکھا ہے سر کی درد ہوئی نماز گئی پیٹ میں ہلکا جھٹکا لگا نماز گئی نیند کا غلبہ آیا ہماری نماز گئی ہماری اماں کو پوچھنے والے نے پوچھا اماں یہ کیسا عمل ہے تو نبی کے 2 حوالے دے دیے ایک حوالہ تو یہ دیا کہ فرمایا احب الاعمال الی اللہ اتممھا فرمایا میرے سرتاج نے کائنات کے امام نے صبر و حیا کے امام نے نبیوں کے امام نے یہ سبق دیا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے اتممھا بیٹا میرے بچے پیغمبر کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اور میں تو کرتی ہوں اور میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا یا عبداللہ
لبیک یا رسول اللہ. فرمایا فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو کبھی قیام کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. جب کرو تو چھوڑنا نہیں. تہجد کا قیام کرو, چاشت کا قیام کرو, اشراق کا قیام کرو, اس پہ دوام کرو. ہماری ماں نے ایک آگے بات کر, امی عائشہ نے ایک بات کر دی. فرمایا لو حشر لی والدی لترکتها. فرمایا میرا بیٹا, میری ماں اور باپ دنیا سے چلے گئے, اگر وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور میں اس خوشی میں ہوں تو مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے, میں ایسا کہہ رہی ہوں میں اس خوشی میں بھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑوں گی. یہ ہے ادوام. نیکی صبر کی پہلی قسم کہ نیکی پر صبر کیا جائے. ہائے ہائے. اور قرآن اس صبر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اس صبر کے بارے میں کیا کہتا ہے سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سننا. قرآن سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے میرے محبوب اعلان کر دو, اعلان فرما دو. مجھے عصر کے وقت کی قسم, مجھے زمانے کی قسم, انسان خسارے کا سودا کرتا ہے, انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے. مگر ایمان والے, نفع والے, فائدے والے لوگ کون ہیں؟ فائدے اور نفع والے لوگ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دونوں چیزیں رب نے بیان فرمائی. جو حق کی تلقین کرتے ہیں, حق کی راہ میں جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرتے ہیں. حق والوں کو پھر اللہ بڑے مزے سے بلاتا ہے. قاری عبد المتین عسکر رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے تھے؟ رب العالمین. تو رب العالمین نے کہا میں ہوں نا تجھے پالنے والا, سنبھالنے والا. میرے پاس آ جاؤ, آ جاؤ میرے پاس, میری تعریف کر رہے ہو ایسی حالت. اور لکھو یہ بات, کائنات کے امام نے یہ کہا. اور سن لو جوہلا حکمرانوں کا ٹولہ, سن لو تم نے کیا بات کرنی ہے, کس لیے کرنی ہے. یہ وہ درویش ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو رب کو پسند آتی ہیں. تمہاری راتیں کبھی پیتے پلاتے, کبھی ناچتے نچاتے, کبھی بولتے بلاتے, کبھی لوٹتے لٹاتے, کبھی حرام زدگیاں کرتے ہوئے تمہارے لیل و نہار گزرتے ہیں. مگر یہ وہ درویش ہیں جن کی راتیں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتی ہیں, جن کے دن بھی اللہ کا فکر کرتے ہوئے گزرتی ہیں, اور وہ رب العالمین کی تعریفیں بیان کرتے ہیں. تو آقا نے فرمایا, کائنات کے امام نے فرمایا, جو جس حالت میں آئے گا قیامت کو اسی حالت میں اٹھے گا. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو
رب العالمین کہتا ہوا دنیا سے جائے تو رب العالمین کہتا ہوا مالک کے سامنے آئے تو مالک تو اس کو کہے گا اپنی مرضی سے جنت کے جس دروازے سے جانا ہے چلا جا، یہ سب کچھ تیرا ہے، تو میرا تھا نا۔ سگے میرا، او میرا دے کتیو، سگے غوث پاک، ہائے تو اشرف المخلوقات ہے، تو کتا بنتا ہے؟ ڈر اللہ سے۔ ہائے اللہ نے تو تجھے لوریے دے دے کے بنایا ہے۔ صبر کر، صبر، اپنی ذات نہ بدل، اپنی اوقات تبدیل نہ کر۔ قرآن نے تجھے لوڑے دے دے کر، لوریے دے دے کر تیرے تذکرے کیے۔ کہو گے کہاں لکھا ہے؟ سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمیں کھائیں، اور مجھے شعر و شاعری کا بہت کم شوق ہے، نہ جانے کیوں اتر رہے ہیں اس جمعے میں، مجھے الفت کیسے یاد آ گئے۔ انہوں نے کمال اس صورت کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں وطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کون میزبان ہے، کون مہمان ہے؟ وطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے کی تھی دس اوتھے نکاح بانی تیری، کنے تینو اوتھے رزق سی پہنچایا، اندھیروں باہر سلامت لے آیا، کنے فضل دے نال تسجیندہ رہے ہوں، جدوں دند نہیں سنتے دودھ پیندہ رہے ہوں، کنے تینو چھوٹیوں میں بڑا بنایا، تو اندے احسان دا دس کی مل پایا، شکل تیری سہنی بنائی تے اللہ، جی تندرستی تینو وطائی تے اللہ، جی نعمتہ دے وے ہزاراں تے اللہ، جی سنے تیریاں پکاراں تے اللہ، جنہیں تینو بندہ ہے سونا بنایا، تو اندے احسان دا دس کی مل پایا۔ اگلی بات سنو گے تو سمجھ آ جائے گی۔ جے قدرتو ہو جاوے کک کانی، ہائے ہائے، جے قدرتو ہو جاوے کک کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پورا زور لاوے ہکیلا ہکیلا، کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا، نکلی ڈیلا جے بناوی دوے گا، اندے بچو کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینو مفت وچ ہے سب کچھ عطایا، تو اندے احسان دا دس کی مل پایا۔ ایسی ایسی اس کی نعمت ہے، اور وہ صرف یہ کہتا ہے اے اہل ایمان اسبرو وصابرو، ایمان والو دیر ہو جائے تو بے صبرے نہ ہو جایا کرو۔ تھوڑی دیر دعا کی، ہماری تو سنتا نہیں، پتہ نہیں کن کی سنتا ہوتا۔ اسبرو وصابرو ورابطو، آئے تینوں جملے قرآن کے بڑے خوبصورت۔ صبر کرو، دوستوں کو صبر کے مشورے دیا کرو، ربط سے رہو، دنیا سے نہیں اپنے رب سے بھی رابطہ رکھو، اپنے رب سے رابطہ رکھو۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے نیکی پر صبر۔ صبر کی دوسری قسم ہے گناہ پر صبر۔ گناہ کرنے پہ بندہ قادر ہو، وہاں بھی صبر کا حکم ہے۔ اس کی قرآن نے بڑی مثالیں دی ہیں، بلہذا لمبی گفتگو نہیں کرنی، ایک قرآن سے مثال، ایک حدیث سے مثال۔ قرآن سے مثال آپ کو سورہ یوسف آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔
سیدنا یوسف کے حسن کو دیکھ کر بی بی فریفتہ ہوئی، ارینجمنٹ مکمل، در و دیوار بند۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، دروازے مقفل، میری طرف توجہ رہے، دروازے مقفل، دروازے بند، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، ایک پڑے ہوئے بت پر ڈالتی ہے۔ وہ پیغمبر بیدار مغز ہوتا ہے، پیغمبر کے اندر اللہ جرأت اور غیرت رکھتا ہے، پیغمبر دنا اور بینا ہوتا ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر میں کہا کرتا ہوں، سن لو، ساری کائنات کے درا اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے دانشور اکٹھے ہو جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے اور آپ کے نبی کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو جو اللہ نے علم و دانش دیا تھا، بھئی کیسے کوئی اس کو پہنچے؟ ایک نکتہ ہے یہاں پر، کیسے کوئی اس پیغمبر کو پہنچے جس کا استاد پروردگار خود ہو؟ کہو سبحان اللہ۔ اور قرآن جس کو کہتا ہو، قرآن کا جملہ سنو گے، قرآن جس کو کہتا ہو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ قاری صاحب موجود ہیں، مصلی پر بیٹھے، پوچھئے جس کو قرآن کہتا ہو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو پڑھایا ہے نا، آپ کے رب کا پڑھایا آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، نہ کسی سے ناراضگی، نہ کسی سے گلا، نہ کسی سے شکوہ، نہ کسی سے لین دین کا جھگڑا۔ میں یہ دعوت اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی، نگر نگر میں، چوکوں میں، چراہوں میں دے رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، آپ کے پیار سے۔ سن لو، نہ حنفی امام کی بات دین ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو رب نے نہیں بڑھایا، نہ شافی امام کی بات دین ہو سکتی ہے، اس کو رب نے نہیں بڑھایا، نہ مالکی امام کی بات دین ہو سکتی ہے، اس کو رب نے نہیں بڑھایا، نہ زراعی سوچ کا نام دین ہو سکتا ہے، اس کو رب نے نہیں بڑھایا۔ اور جس کی بات دین ہے وہ آمنہ کے لال ہے، جس کے بارے میں رب یہ کہتا ہے محمد کی ذات پر بھی کوئی شک نہیں، محمد کی بات پر بھی کوئی شک نہیں۔ نہ ذات پہ کوئی شک ہے، نہ بات پہ کوئی شک ہے۔ جس کی ذات بھی شک سے پاک ہو، جس کی بات بھی شک سے پاک ہو، جس کی زبان کے بارے میں کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ محبوب آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ مسکرانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہمارے سے کچھ باتیں کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہم تو آپ کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں، کیا نوٹ کر لیا کریں؟ رحیم یار خان کے خوش نصیبو، میرا یہ جملہ نوٹ کرو، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میری ہر بات نوٹ کیا کرو، اللہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات جاری ہی نہیں ہونے دیتا۔ جھگڑے مٹتے ہیں نا بھئی، تم کوئی فارمولہ پیش کر دو کہ ہم ساری دنیا اس پہ اتفاق کر لیں۔ کوئی پیر والا آ جائے، تمہارے پیر بھی کیسے ہیں، کبھی کتے لڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ککڑ لڑا رہے ہوتے ہیں، اور تم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نشے میں تو پیروں کی بات مانے، ککڑ لڑانے والے پیروں کی بات مانے، یہ اس محبوب کی بات مانے جس نے یہ کہہ دیا کہ کتے پہ ترس کھانے والی کو بھی میرے اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ دین ہے۔
حضرات بات میری ادھوری نہ رہ جائے، ذرا بات کو آگے چلاتے ہیں۔ سیدنا یوسف نے دیکھا تو یہ کام تو خراب ہے، جس پر یہ پردہ ڈال رہی ہے نہ یہ علیم ہے نہ یہ خبیر ہے، میرا رب تو علیم بھی ہے بصیر بھی ہے، جس کا میں بندہ ہوں وہ تو رات کے اندھیروں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آہٹ بھی سنتا ہے، تیری نہیں سنتا، تیری بھی سنے گا۔ یقین و حکم عمل پیہم محبت فاتح ہو عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، یقین و حکم عمل پیہم، دونوں باتیں، یقین محکم عمل پیہم، مسلسل عمل ہو، مسلسل عمل ہو، نیکی کا پیغام تسلسل کے ساتھ ہو۔ حضرت یوسف نے جب اس بی بی نے کہا قالت حیت لک، یوسف دیکھیے، اے میرے یوسف ذرا مشاہدہ کیجئے، سیدنا یوسف کو کہا دیکھیے تو صحیح، تکیے تو صحیح، قال معاذ اللہ، یوسف فوراً سمجھ گئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کی طرف رجوع کیا، مالک کی طرف لوٹے، مالک کی طرف گئے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس مصیبت کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں، اس پریشانی کی گھڑی میں، اس مصیبت والی گھڑی کے دروازے بند ہے، برائی کی دعوت ہے، اللہ کی بغاوت ہے، مالک کی ناراضگی ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے کہا قال معاذ اللہ، اے رب العالمین، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا نبی ہوں، پھنس گیا ہوں۔ کہا میرے یوسف، جی رب جی، فرمایا سن لو، تم اب ہماری پناہ میں آگے ہو، اپنے رخ کو بدلو، دوڑنا تمہارا کام ہے، دروازے کھولنا تمہارے پروردگار کا کام ہے۔ صبر کیا، تحمل، بردباری، برداشت، تو نکلے وہاں سے، نکلے وہاں سے۔ ہاں جی، اللہ نے دامن یوسف کو بچا لیا۔ آگے بات لمبی میں نے وہ کرنی نہیں، صرف رب کی طرف رجوع کیا تو ایک مسئلہ آج اور واضح ہو گیا کہ نیکی بھی آپ رب کے حکم سے کر سکتے ہیں، گناہوں سے بھی رب کے حکم سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رجوع اللہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے، آقا مدینے میں ہیں، آپ کے ایک صحابی ہیں ابو برصت غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ میں آتے مسلمانوں کے قیدیوں کو نکالنے کے لیے۔ توجہ رہے، توجہ۔ ایک دن آئے، شام کا وقت ہے، انہیں ایک خاتون ملتی ہے عناق۔ یہ میری بات کا نچوڑ ہے، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو اس میں کئی میسج ہیں، کئی پیغام ہیں۔ عناق نے جب نظریں اٹھا کر حضرت ابو مرثد کو دیکھا تو کہتی انت ابی مرثد، نام تو ابو مرثد ہے؟ جی جی میں ابو مرثد ہوں۔ غنوی، جی جی میں ابو مرثد غنوی ہوں۔ کہا ابو مرثد نظریں اٹھا، میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں، میری گردن دیکھ، میرے رخسار دیکھ، میری پیشانی دیکھ، میری زلفیں دیکھ، میری چال دیکھ۔ ابو مرثد اتنا وفادار تھا، کہنے لگا بی بی پلٹ جا، زلفیں ہٹا دے،
چہرہ کا رخ موڑ لے. کیوں؟ تو حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی، تیری زلفیں حسین ہوگی، تیرا رنگ خوبصورت ہوگا. پلٹ جا. جن نظروں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہے وہ کہیں اور دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتی. چل پلٹ جا. تجھے کیا پتا کہ میرے کملی والے کو اللہ نے کیا حسن دیا ہے. ہم صبح و شام دیکھتے ہیں. جس کو قرآن والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہے، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا. ہم تو صبح و شام اس کو دیکھتے ہیں، اس کی حسین زلفوں کو دیکھتے ہیں. لہذا حضرت ابو مرثد غنوی جب دیکھا کہ یہ نہیں جا رہی تو اس کو چھوڑ کر پلٹنے لگے. اس نے آگے سے کہہ دیا کہ آج تیرا راز فاش کر دوں گی، بتا دوں گی کہ تو ہی ہے وہ جو قیدی چوری نکال کے لے جاتا ہے مسلمان. آئے آئے. اب ہے یقین، ایمان، اللہ کی ذات پہ بھروسہ. غصے میں آ کر کہنے لگے جا بتا دے، ابھی بتا دے. کیوں؟ کوئی ابو مرثد اپنا کام کر رہا ہے کہ ڈر جائے؟ میں اپنا تو کام نہیں کرتا، میرا تو کوئی اپنا کام نہیں ہے. جس کا کام میں کر رہا ہوں اور جس کے کہنے پہ کر رہا ہوں وہ میری حفاظت کر لے گا. بابیو، وہ میری حفاظت کر لے گا. بھی اس نے شور مچایا، لوگ آ گئے، لاٹھیاں لی ہوئی ہیں ہاتھ میں، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، بھاگم بھاگم میں آ گئے. کہاں ہے وہ چور، کہاں ہے وہ لوٹنے والا؟ فرماتے ہیں میں وہی ایک گہری جگہ تھی، وہاں پر بیٹھ گیا. میرے اوپر آتے رہے، کسی کو ہاتھ لگتا تھا، کوئی پانی ڈالتا تھا، کسی کو ہاتھ لگ جاتا، مگر میرے رب نے مجھ پہ ایسا فضل کیا، ایسا کرم کیا کہ وہ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے. اللہ اکبر. پھر بھی مجھے وہ نہ ڈھونڈ سکے. جب وہ سارے چلے گئے میں نے اپنا کام کیا اور جا کر میں نے پیغمبر کو وہ کہتی دیا اور پیار سے نبی کو تنہائی میں دیکھ کر بول اٹھا، آقا وہ تھی میری محبوبہ، مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، مگر آج میں نے اس کو بڑا ڈانٹا ہے، اس کو چھوڑا ہے، اب میں نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ابھی انتظار میں ہے بات. پیغمبر بھی بیٹھا ہے اور پاس ابو مرثد غنوی بیٹھا ہے، آنکھیں پرنم ہیں، وہ یاد آ رہی ہے، کہہ رہا ہے اجازت دے دو میں اس سے نکاح کر لوں. میرے رب نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، جاؤ وہی لے کر جاؤ. میرے پیغمبر سے کہہ دو الخبیثات للخبیثین، اپنے یار کو، اپنے غلام کو، اپنے پروانے کو یہ کہہ دو اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. ابو مرثد کو جواب مل گیا. وہ محبت جو اندر سے لگی ہوئی تھی ٹوٹ گئی، ساری امیدیں ناکام ہو گئی. جیسے پیر مرید کو جواب دے دے نا تو پھر مرید تڑپتا ہے، یہ کیا ہو گیا جی؟ ہماری خدمات دیکھو، ہماری باتیں دیکھو. پیچھے مڑتا ہے، جب سائیڈ پر چلا جاتا ہے. میری طرف دیکھیے گا، تاریخ ابن حسین نے لکھا کہ پیغمبر سے پیچھے مڑ کر ابو مرثد آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مالک میں تو تیرے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں. تیرا فیصلہ ہے نا یہ، میں اس پہ راضی ہوں. میں ہزاروں محبتیں نچھاور کر دیتا ہوں، میں ہزاروں چیزیں پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہوں،
حضرات گرامی قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین گناہ کو بھی صبر کے ذریعے روکتے تھے، پھر اللہ ان کو اس جرم سے بچا لیتا تھا، نکال لیتا تھا۔ تیسری اور آخری صبر کی قسم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ازمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کبھی وہ اولاد دے کر ازماتا ہے، ہمیں خوشی مل جائے تو پھر بھی ہمارا سٹائل دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کسی نے ہندا سے پوچھا تھا کہ تو نے تو قسمیں اٹھائی ہوئی تھی، اب جلدی مسلمان ہونے کا کیوں فیصلہ کر لیا ہے؟ کہنے لگی یار میں نے محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رات تو ناچ گانے کی رات ہوتی ہے، شراب و کباب کی محفلیں لگتی ہیں، زنا عام ہوتا ہے، بچیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ میں نے محمد کے غلاموں کو رات دیکھا ہے کہ مکہ فتح ہوا، بیت اللہ میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، کوئی سجدے کر کے رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے۔ صحابہ کی خوشی کے انداز، رحیم یار کے خوش نصیبوں صحابہ کی خوشیوں کے انداز۔ تیری میری خوشی کا سٹائل کیا ہے؟ اللہ نے بیٹا تو کیا دیا ہے، آسمان کی طرف فیرنگ ہو رہی، یہ تیری میری خوشی ہے۔ پیغمبر کے یاروں کی تو یہ خوشی نہیں تھی، وہ تو اللہ کو سجدے کر کے بنواتے تھے، اور ان کو اس بات کا علم تھا یہ میری آخری بات ہے۔ توجہ رہے، وقت اب مجھے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ تھا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر اللہ خوشیاں دکھائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی صدمہ آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرو۔ سب سے پہلی بات، اور میرا سلام آپ کو، آقا بہر سے آتے ہیں، خوف زدہ، دل تڑف رہا ہے، آنکھیں پرنم ہیں، اپنی وفادار اہلیہ میری اور آپ کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، حضرت رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں، میری اور آپ کی ماں کو آقا کیا فرماتے ہیں؟ دسرونی، ہائے دسرونی، مجھ پہ کوئی چادر اوڑھ دو، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میری جان نکل رہی ہے، میرا دل تڑف رہا ہے، مجھ پر کمبل اوڑھ دو، کوئی چادر اوڑھ دو۔ اس طرح میری اور آپ کی اماں نے آقا کے چہرے پہ کمبل ڈال دیا، اور پاس ایستا ایستا بیٹھ کر کمبل کو پیچھے ہٹا کر دیکھ رہی ہے، اور اس دیکھنے کو توجہ توجہ توجہ، اس ہماری ماں کے محبوب کے رخ انور کو جس سٹائل میں دیکھ رہی ہے، تھوڑا کمبل پیچھے کرتی ہیں، آقا کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک وکبر وثیابک فطہر، فرمایا میرے محبوب ذرا کمبل ہٹاؤ تو صحیح، خدیجہ کو اپنا مکھڑا دکھاؤ تو صحیح، کیوں گھبرا گئے ہو؟ اور بیوی بھی ایسی وفادار، دنیا میں سب سے مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، سب سے مشکل کام عورت کے لیے ہوتا ہے اپنے خامد کی تعریف کرنا۔ آپ کی کرتی ہوں گی شاید، میں آپ پر تو نہیں کچھ کہہ سکتا، یہ ہے مشکل کام، یہ بہت مشکل کام ہے کہ وہ اپنے میاں کی تعریف کرے، منہ پر کرنا ذرا بڑا مشکل کام۔
میری اور آپ کی اماں کیا کہتی ہے؟ محبوب ذرا کمبل ہٹاؤ تو صحیح. کلا بلا لا یخزیک اللہ ہو آبادا. محبوب مجھے رب کی قسم ہے، پھر اللہ کی قسم ہے، پھر اللہ کی قسم ہے، آپ پریشان نہ ہو، میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ڈھارس بنا دی، حوصلہ دے دیا، صبر، تحمل، بردباری. آقا نے بھی کمبل ہٹا دیا. اس لیے عائشہ سے کہا کرتے تھے جب سیدھی تو خدیجہ مجھے سچا کہہ رہی تھی. اللہ ہمیں یہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.